بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ آج ہم انشاءاللہ اپنے پہلے سیشن میں آسان لسان القرآن کے ضمن میں اس کے 17ویں سیشن کے اندر مرکب جاری جس کو ہم نے پچھلی دفعہ شروع کیا تھا اسی کو آگے پڑھیں گے، اور ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ مرکب جاری یہ ایک ایسا مرکب ہے کہ جس کے اندر حروف جارہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ جو بقیہ حروف جارہ ہیں ان کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے، اور ان کے ذریعے سے جو چھوٹے چھوٹے مرکبات ہیں وہ ہم بنانا سیکھیں گے۔ تو ہمیشہ کی طرح سب سے پہلی بات، سب سے امپورٹنٹ، سب سے اہم بات وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ الذی علم بالقلم، کہ اللہ رب العزت نے قلم کے ذریعے سے علم کو سکھایا ہے۔ تو جتنے بھی ہمارے حاضرین ہیں وہ سب جو ہیں امید ہے کہ وہ اپنے پاس کاغذ قلم اگر رکھیں گے تو یہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگا، کیونکہ علم کے حصول کے اندر اس کی بہت اہمیت ہے۔ اور سب سے پہلے وہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے اس کو سمجھنا، اس قرآن کریم کی زبان کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کرے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں کوشش بھی کرنی ہے، محنت کرنی ہے تاکہ ہمیں اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ویسے تو یہ قرآن کریم کی زبان جو ہے، جیسے ہم نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اللہ نے خود اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہم نے اس ذکر کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو اس چیز کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ ذکر، یہ قرآن کریم، احادیث مبارکہ، یہ پورا شریعت اور دین جو ہے یہ بڑا آسان ہے۔ صرف کمی کہیں اگر رہتی ہے تو وہ ہماری اپنی طرف سے کہ اس کے اندر ہم محنت نہیں کر پاتے، ہم اپنی پوری طور پر کوشش نہیں کرتے اس کو سمجھنے کے لیے۔ تو آپ نے وقت نکالنا ہے، محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اللہ رب العزت سے دعا جاری رکھنی ہے، اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ وہی بات کہ قلم کا استعمال، چیزوں کو لکھیں، نوٹس بنائیں، تاکہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے پاس محفوظ رہیں جو آپ سیکھ رہے ہیں۔ تو درس کو شروع کرتے ہیں۔ تو ہم نے پچھلی دفعہ جو بات کی تھی جلدی سے سرسری طور پر اس کو کر کے آگے گزرتے ہیں۔ ہم نے بات کی تھی کہ کلمہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اسم، فعل اور حرف یہ تین چیزیں کلمے کے اندر، تین اقسام ہیں، اور اسم کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسم کے اندر کئی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، اس کے 4 مختلف پہلو پڑھے ہیں، اور حرف ہم نے پچھلی دفعہ پڑھنا شروع کیا تھا، کیونکہ مرکب جاری کے اندر حروف یعنی حروف جارہ استعمال ہوتے ہیں، تو اس لیے پہلی دفعہ ہم اب یہاں پر حروف کو سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ حروف ہم نے بات یہ بھی کی تھی کہ یہ اسم سے پہلے آتے ہیں، یعنی مرکب کے اندر، مرکب جاری کے اندر اسم کے شروع میں یہ حروف یعنی اسم سے پہلے آئیں گے، اور ان کی وجہ سے وہ اسم حالت جر میں چلا جائے گا، اسی وجہ سے ان کو حروف جارہ کہا جاتا ہے۔ تو جو لوگ ابھی نئے ہیں، پہلی دفعہ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، تو وہ اس میں گھبرائیں نہیں، وہ اپنے جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں ان کے لیے یوٹیوب کے اوپر ہمارا چینل ہے، اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر پہلے کے لیکچرز جو ہیں وہ موجود ہیں، تو وقتاً فوقتاً ان کو تھوڑا تھوڑا وقت نکال کے اگر ان کو دیکھتے جائیں گے تو چیزیں سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں گی، لیکن ابھی بھی اگر غور کریں تو انشاءاللہ یہ چیزیں آسان ہیں۔ تو ہم نے بات پچھلی دفعہ کی تھی کہ اسم کے حالت جر میں جانے کی 2 ہی وجوہات ہیں، کہ حالت جر میں اسم چلا جاتا ہے، تو اس میں سے ایک تو یہ تھی کہ اسم مضاف الیہ بن کر آئے تو پھر وہ حالت جر میں ہوتا ہے، اور دوسری ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی کہ اسم سے پہلے جب کوئی حرف جر آ جاتا ہے، حروف جارہ میں سے کوئی بھی ایک حرف آتا ہے تو وہ بھی اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے، اس کی وجہ سے اسم حالت جر میں چلا جاتا ہے۔ اور مثالیں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ حالت جر اصل میں کیا ہے اور کس طرح سے یہ اس کو لے کے جاتا ہے۔
یعنی کیا اس کے اندر چینجز آتی ہیں، یہ حالت اصل میں کیا ہے۔ اور حروف جارہ کی ہم نے بات کی تھی کہ ٹوٹل 17 ہیں، اور ان میں سے قرآن کریم کے اندر اکثر و بیشتر جو استعمال ہوئے ہیں وہ 10 ہیں، ایک آدھ کم زیادہ بھی ہیں، لیکن یعنی وہ بہت قلیل مقدار میں، بہت کم تعداد میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو جو موسٹ کامن ہیں ان کو ہم نے یہاں پر ذکر کرنا ہے۔ تو ان میں ہم نے پچھلی دفعہ پہلے 5 جو تھے، یعنی 10 میں سے 5 ہم نے ذکر کر لیے تھے، ان کے بارے میں تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل بتا دی تھی۔ صرف 2-3 منٹ کے اندر اس کو میں ریوائز کروا دیتا ہوں آپ کو کہ سب سے پہلا ہمارا جو حرف جر تھا وہ کیا تھا؟ وہ تھا با، اور با کے نیچے زیر اگر ہو یعنی بی، یہ حروف تہجی نہیں ہے۔ پہلی بات تو ان کو کنفیوز نہیں کرنا ہے، ایک ہے حروف تہجی، الف با تا سا جیم ہا خا، عربک کے جو حروف تہجی ہیں یہ اصل میں ان کے اندر سے تو لیے گئے ہیں، یعنی وہ حروف تو وہی ہیں، یہ انہی کے اندر سے لیے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہم اس کو حرف کہہ رہے ہیں تو یہ وہ والا حرف نہیں ہے جو حروف تہجی والا ہے، بلکہ ان کا باقاعدہ ایک میننگ ہے۔ یعنی ہم وہاں پر الف با تا میں پڑھتے ہیں تو الف کا کیا معنی ہے؟ کچھ بھی معنی نہیں ہے۔ با کا کیا معنی ہے؟ کوئی بھی معنی نہیں ہے۔ ان کو جوڑ کے ہم کچھ نہ کچھ لفظ بناتے ہیں، کلمات بناتے ہیں، اور پھر اس سے آگے جملے بنتے ہیں، مرکبات بنتے ہیں، تو وہ کچھ ڈیفرنٹ چیز ہے۔ یہاں پر ہم جو بات کر رہے ہیں یہ ایک ایک لیٹر ہی صحیح، چاہے جیسے با ہمارے سامنے ہے، تا ہے، واو، ہم نے بات کی تھی کہ یہ حروف ان کے باقاعدہ ایک میننگ ہے، اور عربی انگلش میں جیسے ہم پریپوزیشنز استعمال کرتے ہیں تو اصل میں یہ انہی کے قائم مقام عربک زبان کے اندر، عربی زبان کے اندر یہ ویسی ہی اصل میں چیزیں ہیں۔ تو ہم نے سب سے پہلی بات کی تھی کہ بازر بی جو ہے عربی زبان کے اندر اگر یہ کسی اسم کے شروع میں لگا ہوتا ہے تو یہ اس اسم کے اندر یعنی اس مرکب کے اندر ساتھ کا معنی پیدا کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہنا چاہتے ہیں قلم کے ساتھ، تو ہم قلم کی جو عربک ہے وہ ہے القلم، تو القلم کے شروع میں ہم نے اگر بازر بی لگا دیا اور اس کو اب جوڑ دیا تو ہم نے جوڑنے کا بھی طریقہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں لکھ رکھا ہے، آپ اگر غور کریں وہی با ہم نے اس کے ساتھ اب جوڑ کے لکھ دیا ہے، تو کیا بن گیا؟ پہلے کیا تھا؟ القلم، تو یہ القلم جو ہے یہ کسی بھی واحد اسم کی جو جری حالت ہے، رفعی حالت، وہ پیش کے ساتھ، 2 پیشوں کے ساتھ ہوتی ہے، تو یہاں پہ الف لام لگنے کی وجہ سے وہ ایک پیش ہو گئی۔ تو ہم نے یہ بھی بات پچھلی دفعہ دہرائی تھی کہ کسی بھی اسم کے شروع میں الف لام لگ جائے تو پھر اس کے اوپر 2 حرکات نہیں ہوتی، اس کے آخر میں ایک حرکت رہ جاتی ہے، تو اسی لیے قلمن کی بجائے القلم ہے یہ، اور بازر بی لگنے سے قلمن کی جو 3 حالتیں تھیں، قلمن، 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 تو یہ اس کی قلمن والی حالت، یعنی الف لام لگنے سے 2 زیر کی بجائے ایک زیر رہ جائے گی، تو القلمی اس کے ساتھ شروع میں با لگائیں گے تو بالقلمی، یعنی قلم کے ساتھ۔ تو اگر عربی میں ہم نے کہنا ہو قلم کے ساتھ ہم کہیں گے بالقلمی۔ اسی طرح ہم نے مثالیں دیکھی تھی کہ اللہ کے نام کے ساتھ ہم نے کہنا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بسمی، یعنی نام کے ساتھ، اور بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو اسمن کے آخر میں جو اسمی آیا ہے وہ بازر بی کی وجہ سے، یعنی یہ جو پہلا حرف جر ہے اس کی وجہ سے آیا ہے کہ جس نے اس کے اندر ساتھ کا معنی بھی پیدا کر دیا، یعنی بسمی اسم کے ساتھ، نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو یہاں پر ہم نے چند مثالیں میں پچھلی دفعہ دیکھی تھی۔ تو اسی طرح تا کی ہم نے بات کی تھی، اور ایک نئی چیز وہ آج وہ بھی یاد رکھ لیں، وہ یہ ہم نے پچھلی دفعہ نہیں بتائی تھی، وہ یہ کہ یہ جو با ہے یہ بعض اوقات قسم کے لیے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، یعنی قسم کھانے کے لیے۔ یہاں پر یہ دیکھیے پہلے جو 3 حروف جارہ ہیں یہ تینوں کے تینوں قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات عربی میں آپ نے سنا بھی ہوگا اقسم باللہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، تو یا اردو میں باللہ اور للہ واللہ جیسے بولتے ہیں، تو اس میں بازر بی کو بعض اوقات قسم کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن عموماً نہیں، یہ بہت ریئر ہے۔ دوسرا ہم نے پڑھا تھا تا زبر، دوسرا حرف جر تا زبر ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کی قسم کھانے کے لیے۔ تو ہم نے مثالیں دیکھی تھی تاللہ، تو یہ صرف اللہ کے لیے قسم کھانے کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد واو زبر، یہ تیسرا حرف جر ہم نے پڑھا تھا، تو واو جارہ ہم اس کو کہتے ہیں، اس کا نام جو ٹیکنیکل نیم ہے وہ یہ ہے، نام یاد رکھنے کی خاص ضرورت نہیں ہے، آپ کو بس پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے اور کیسے کس وجہ سے استعمال ہوتی ہے۔ تو واو یہ بھی قسم کے لیے ہے، اور یہ عمومی طور پر کسی کے لیے بھی اگر قسم کھانی ہے تو اس کے لیے ہے۔ تو ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ اللہ رب العزت تو کسی کی بھی قسم کھا سکتے ہیں، لیکن انسانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائیں۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں وشمس آپ دیکھیں کہ قرآن میں اگر کھول کے آپ آج تلاش کریں
تو جہاں پر بھی آپ کو واو قسمیہ ملے گا تو وہاں پر جیسے یہاں پہ مثال ہے تو والشمسی، دیکھیں اس نے اس کو جر کر دیا ہے، اسی لیے اس کو ہم حروف جارہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ کسی بھی اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں۔ تو والشمسو کی بجائے وہ پھر والشمسی بن گیا، اصل میں تو الشمسو تھا، واو لگنے سے اس نے الشمسو کو الشمسی کر دیا۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں تو کاف زبر کا، تو یہ عربی میں جیسا یا کی مانند کی طرح یعنی مشابہت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کوئی چیز کسی کے مشابہ ہے تو اس کے لیے استعمال ہوگا۔ تو ہم نے مثال دیکھی تھی کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جیسے قیامت کے دن کا منظر کرتے ہوئے کہ انسان اس دن ایسے بکھرے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے ہیں، تو اس کی عربک وہاں پر کیا ہے؟ کاف شروع میں کاف زبر کا لگا ہوا ہے، اور الفراشو کو کاف زبر کا نے الفراشی کر دیا، یعنی کل فراش المبثوث قرآن میں آپ پڑھیں گے تو الفراشی جو یہاں پر آیا ہے کاف کو ساتھ جوڑ دیا، تو کل فراشی یعنی پتنگوں جیسے، کل اہن المنفوش قرآن میں ہے یہی پہ اسی آیت کے اندر، اسی صورت کے اندر، یعنی پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون ہے۔ تو جیسے کا جو ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں جیسے اون ہے یا جیسے دھنکی ہوئی اون ہے، تو وہ جیسے کا ترجمہ کاف زبر کا کی وجہ سے۔ اسی طرح لام زیر لی، یہ آگے آ گیا لام زیر لی، تو یہ لام جارہ اس کو کہتے ہیں ہم، اور یہ کے لیے یا ملکیت وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہیں کہ سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ کی ملکیت ہے، یعنی کہ تو ہم کیا کریں گے؟ لی شروع میں لگا دیں گے اللہ کے سامنے، تو کیا بن جائے گا؟ للہ، تو یہ اکثر استعمال ہوتا ہے للہ، اور اسی طرح انا للہ، ہم نے مثالیں آپ کو مختلف بتائی تھی۔ تو یہ چند چیزیں، چند 5 پہلے جو حروف جارہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھے تھے، تو آج اس سے آگے چلتے ہیں۔ آج کے درس میں جو نئے حروف جارہ 5 ہم پڑھیں گے اور 10 ہم اپنے مکمل کریں گے، اور اگلی دفعہ ان سے انشاءاللہ اس سے آگے ہم ایڈوانس لیول پہ چلیں گے۔ تو آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، پچھلی سلائیڈ میں اگر واپس جائیں تو جو پہلے ہم نے 5 حروف جارہ پڑھے ہیں وہ سب ایک ایک لیٹر کے اوپر ہے، جیسے یہ ایک لیٹر ہے با، ایک لیٹر تا، واو، کاف، لام، ایک ایک لیٹر ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیے اس کو بھی ہم اب آگے جو 5 پڑھ رہے ہیں یہ اصل میں ایک ایک لیٹر سے زیادہ ہے، فا یا فی۔ اب یہ دیکھیے یہاں پر 2 حروف ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم جب اس کو ٹیکنیکلی بیان کریں گے تو کیا کہیں گے؟ یہ حرف ہے، یہ ایک حرف ہے، ٹھیک ہے؟ یہ فی کیا ہے؟ ایک حرف ہے، اور اس کا ایک اپنا معنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو فا زیر یا فی یہ اصل میں چھٹا ہمارا حرف جر ہے، جو کسی بھی اسم کے شروع میں لگے تو اس کو حالت جر میں لے جاتا ہے۔ تو یہ کسی بھی اسم کو حالت جر میں لے جانے کے لیے جو چھٹا ہم پڑھ رہے ہیں وہ فی ہے۔ تو فی کس معنی میں آتا ہے؟ عربی زبان میں آپ اکثر جانتے ہیں، اگر نہیں جانتے تو آپ کہ یہ میں کے معنی میں آتا ہے۔ فی یعنی میں، آپ نے کہنا ہو کہ کوئی چیز اس ڈبے میں ہے، یا اس طرح سے، یعنی روح انسان کے جسم میں ہے، آسمانوں میں کوئی چیز ہے، زمین میں کوئی چیز ہے، تو آپ میں جو لفظ استعمال کریں گے تو عربی زبان میں، قرآن کریم میں، احادیث میں، عربی میں آپ کو یہ فی وہاں پر ملے گا۔ مثال کے طور پر ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ سورۃ القدر جب ہم نے پڑھی تھی تو ہم نے اس وقت اس کو بس رٹا کسی طریقے سے لگایا تھا کہ کہیں پہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر پڑھنا ہے، کہیں پہ لیلۃ القدر پڑھنا ہے، لیکن کیوں پڑھنا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ اس درس کے بعد آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم کہیں پر لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں اور کہیں پر لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں، تو عربی میں یہ کیسے اصل میں کبھی اس کی شکلیں، اس کی آوازیں کیوں بدلتی ہیں۔ تو اصل لفظ ہمارے پاس، جیسے مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک جملہ ہے، استعمال ہم دیکھتے ہیں اس کا کیسے فی کا ہوگا۔ تو لیلۃ القدر کی رات میں ہم نے کہنا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں، تو ہم یہ مرکب کیسے بنائیں گے؟ تو ہم کہیں گے میں کے لیے کیا ہے؟ عربک فی، تو ہم فی لکھ لیں گے، اور اس کے بعد لیلۃ القدر کی عربک کیا ہے؟ لیلۃ القدری، لیلۃ القدری، یہ لیلۃ القدر کی عربک ہے۔ اب جب یہ فی اس لیلۃ القدر کے ساتھ لگے گا تو ہم نے کیا بات پڑھی ہوئی ہے کہ حروف جارہ کیا ہیں؟ جو کسی بھی اسم کو جر میں لے جاتے ہیں، تو لیلۃ کیا بن جائے گا؟ لیلتی بن جائے گا۔ تو کیا بن جائے گا؟ یہ لیلتی، تو کیا ہو جائے گا؟ فی لیلۃ القدری، فی لیلۃ القدری کی بجائے کیا ہو جائے گا؟ فی لیلۃ القدری، اصل میں تو تھا یہ لیلۃ القدری۔ تو اسی وجہ سے جب ہم سورۃ القدر پڑھا کرتے تھے تو اس میں ہم یہ پڑھتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو فی کے بعد کیونکہ لیلۃ القدر آ رہا ہوتا تھا تو لیلۃ القدر نہیں پڑھتے تھے بلکہ لیلۃ القدر پڑھتے تھے، کیونکہ اس کے شروع میں فی لگا ہوا ہے، تو اس فی نے اصل میں اس کو بدلا ہے، لیلتو کو لیلتی کیا، ورنہ اصل حالت اس کی لیلتو ہی تھی۔
اسی وجہ سے کیونکہ آگے اگلے ورس کے اندر اگلی آیت میں فی نہیں ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اب دیکھیے وہاں پہ کیونکہ فی نہیں ہے، حرف جر نہیں ہے، اس لیے وہاں پر ہم نے کیا کہا لیلۃ القدر، اور پھر اس کے بعد آگے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو اس کی اصل حالت لیلۃ القدر وہی لفظ استعمال ہو رہے ہیں، صرف فی کے لگنے سے جو پہلی آیت ہے اس میں لیلۃ القدر ہوا تھا۔ تو اس سے آپ کو سمجھ میں آ گیا اب کہ اصل میں وہ جو چیز ہم نے رٹا لگا لیا تھا، لیکن اس کے پیچھے اصل میں سینس کیا تھی، لاجک کیا تھی، عربک کا رول کیا تھا، تو وہ فی لگنے کی وجہ سے ایسا تھا۔ آگے چلتے ہیں، اسی کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، کہ من خرج فی طلب العلم، اب یہاں پر دیکھیے فی طلب العلم یعنی جو بھی نکلا، من خرجہ جو بھی نکلا، فی میں طلب العلم علم کی طلب میں، تو یہاں پر دیکھیے فی لگنے سے جو اصل لفظ تھا طالب العلمی تو وہ طالب العلمی بن گیا، یعنی جو بھی علم کی طلب، علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلا، جیسے آپ سب لوگ یعنی جو اصل میں اپنے آپ کو جن کو خوش نصیب کہنا چاہیے کہ جو آج اس دین کو سیکھنے کے لیے، علم کے حصول کے لیے اپنے اپنے گھروں سے، چاہے گھر میں ہی بیٹھے ہیں لیکن اس زوم کے ذریعے سے اس سے نکل آئے ہیں، اپنے ماحول سے نکل آئے ہیں، ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ دین کو سمجھنے کے لیے پوری توجہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو اصل میں یہ سب لوگ من خرج فی طلب العلم کے اندر آ گئے ہیں۔ تو جو بھی دین کی طلب کے لیے، جو بھی علم کے حاصل کرنے کے لیے باہر نکلا، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب دوبارہ دیکھیے فی استعمال ہوا یہاں پہ، تو فی کے بعد فوراً جو اسم آیا ہے وہ سبیل ہے، تو سبیل اصل میں ہوتا ہے، تو سبیلی ہو گیا اس کی وجہ سے، فی سبیل اللہ، تو وہ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہ اللہ کے راستے میں ہے، کب تک حتی یرجع، جب تک کہ یعنی اسی راستے پر رہتا ہے، جب تک کہ واپس نہ آ جائے، یعنی جب تک اس طلب علم سے فارغ نہ ہو جائے اتنا وقت اس نے اللہ کے راستے میں اصل میں گزارا ہے، وہ ویسے ہی ہے جیسے اس فی سبیل اللہ کوئی شخص نکلا ہوا ہے، تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو ہم نے فی کے تناظر میں اس بات کو دیکھا کہ فی طالبن کو طالبی کر رہا ہے، سبیل لو کو سبیلی کر رہا ہے، تو فی کی وجہ سے حالت جر میں یہ الفاظ، یہ اسما آ رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، تو آگے دو اکٹھے ہم یہاں پر ذکر کرنے لگے ہیں، ایک ہے ان اور ایک ہے من، یہ دونوں حروف جارہ اصل میں ایک ہی جیسے میننگ کے ہیں، ان کا مطلب بھی ہے سے اور من کا مطلب بھی ہے سے، لیکن ان کے مطلب میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، ان اور من کے استعمال میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ان بعض اوقات کے متعلق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں تو ان کا لفظ استعمال کر لیں گے، اور یا اسی طرح اس کا عام معنی بھی ہے سے، اور آپ نے اکثر یہ جو ان ہے یہ احادیث کے اندر ضرور سنا ہوگا، تو مثال ہم، اور اسی طرح قرآن کریم کی آیات کے اندر اکثر اس کا استعمال ہے، تو ہم ایک قرآن کی آیت سے پہلے اس کو سمجھتے ہیں اور آگے پھر حدیث کی روشنی میں بھی اس کو دیکھیں گے۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے، ایک یہ مرکب استعمال ہوا ہے اللہ کے ذکر سے، تو یہاں پر سے کا جو معنی پیدا کرنا ہے وہ ان کے ذریعے سے عربی زبان میں پیدا کیا جاتا ہے، یعنی ان اور اللہ کا ذکر یعنی ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کا کیا عربی ہے ذکر اللہ، یہ مرکب اضافی میں ہم پڑھ چکے ہیں، تو یہ ایک مرکب اضافی ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ تو اب یہاں پر شروع میں ہم نے جو ان لگایا ہے اس سے کیا معنی ہوا، یعنی اللہ کا ذکر، اور ان سے یعنی اللہ کے ذکر سے، یعنی نیک لوگ جو ہیں وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، دنیا ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی ہے، تو اس تناظر میں آیت میں بات چل رہی ہے۔ خیر یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان نے کیا کیا کہ ذکر اللہ کو کیا کرنا چاہیے، اس کو ذکر کو ذکری کر دے گا، یہ تو ان ذکر اللہ، تو قرآن اگر کھول کے آپ دیکھیں گے تو وہاں پر ذکر اللہ ہی نہیں لکھا ہوگا، اصل تو ذکر اللہ ہے، ان لگنے سے وہ ذکری ہو گیا، تو ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ اسی طرح بعض اور ہم دیکھتے ہیں احادیث کے اندر اکثر روایات جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو قالت، اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جاتی ہے، تو کیا وہاں پر بولا جاتا ہے ان عائشہ تھا، تو ان نے کیا کیا عائشہ تو جو تھا، اب بعض لوگ یہاں پر سوچ رہے ہوں گے کہ عائشہ تی کیوں نہیں ہم نے کیا، عائشہ تا کیوں کیا، تو جو لوگ یہ کورس شروع سے پڑھ رہے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ ہم نے غیر منصرف اسماء کی جو قسمیں کچھ پڑھی تھی ان میں سے ہم نے یہ کہا تھا کہ عرب عورتوں کے جو نام ہیں، عورتوں کے جو عرب نام ہوا کرتے ہیں وہ غیر منصرف ہوا کرتے ہیں، یعنی ان کی جری حالت میں بھی وہ کیا ہے عائشہ تا، یعنی وہ عائشہ تھی، یعنی جر کو قبول نہیں کرتے، جری حالت میں بھی زیر قبول نہیں کرتے، زیر اس میں نہیں ہوتی ہے،
جری حالت کے اندر بھی. تو حالانکہ یہ حالت جر کے اندر ہے. عائشہ کس حالت میں؟ حالت جر میں، لیکن یہاں پر اوپر زبر لگا ہوا ہے. تو ان عائشہ تھا. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ عرب عورتوں کے ناموں کو اس طرح سے ڈیل کرنا ہے. جبکہ ہم جب حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ان انس، کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے. یعنی جب بھی ہم روایت کرنی ہو کہ فلاں سے یہ میں نے سنی بات، فلاں سے یہ چیز میں نے لی، تو اس انداز میں جب سے کا معنی اس انداز میں ہے کہ میں نے فلاں شخص سے یہ سنا، فلاں شخص سے یہ بات لی، فلاں شخص سے یہ علم حاصل کیا، تو وہاں پر ہم من نہیں لگائیں گے بلکہ ان لگائیں گے. حالانکہ من کا مطلب بھی سے ہے، ان کا مطلب بھی. تو ان ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے ٹیکنیکل بات میں. سمپل بات یہ کہ جب ہم اس طریقے سے ان کو استعمال کرتے ہیں، کسی سے علم لیا، کسی سے کوئی بات سنی، تو وہاں پر ہم ان استعمال کرتے ہیں. جیسے یہاں پر آیا ان عائشہ تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. ان انسن، اب یہ انسن یہ ایک نارمل کیونکہ اسم تھا، یعنی یہ منصرف اسم تھا. تو ان انسن، انسن تھا اصل میں، تو ان لگنے سے انسن ہو گیا. تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ نماز کیا کرتی ہے؟ وہ فحشاء سے بچاتی ہے لوگوں کو. عن الفحشاء، تو اصل میں فحشاء تھا، عن الفحشاء ہو گیا. اور یہاں پر ایک بات آپ نے غور کرنی ہے، یہاں پر رنگ کو بھی میں نے بدل کے بات سمجھانے کی کوشش کی، وہ یہ کہ غور کریں یہ تو تھا ان نون ساکنہ تھا، یہ نون کے نیچے زیر کہاں سے آ گیا اچانک؟ تو عربی زبان میں یہ قاعدہ یہ ہے کہ اب دیکھیے یہ اصل میں کیا تھا؟ الفحشاء، یعنی ان تھا، یہاں پہ اس کے اوپر سکون تھا، اور الفحشاء الف لام کے اوپر بھی سکون تھا. تو جب دو ساکن آپس میں قریب ہو جائیں تو سکون سے جڑ نہیں سکتا ہے. اب عربی زبان قاعدہ جن لوگوں نے پڑھا ہے کہ کیسے عربی کو پڑھتے ہیں، تو سکون سے نہیں جڑ سکتا ہے. تو اس لیے پہلے لیٹر کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہونی چاہیے جو اگلی لیٹر سے جوڑے. تو اس لیے عربی میں قاعدہ یہ ہے، عمومی قاعدہ یہ ہے کہ پھر وہ پہلا والا جو سکون ہے اس کے نیچے کسرہ یعنی زیر لگا دی جاتی ہے تاکہ اگلے سے جڑ سکے. یعنی ہر زبان کے اندر جو خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑی روانی سے ادا ہو. تو اگر وہاں پر دونوں پہ سکون ہو تو آپ اس کو ادا ہی نہیں اصل میں کر سکتے، اس کو پڑھ ہی نہیں سکتے لفظوں کو. سکون سے جڑے گا ہی نہیں کبھی اور پڑھا ہی نہیں جائے گا لفظ. تو لہٰذا لفظ کو آسان بنانے کے لیے، پڑھنے کے لیے، آسان کرنے کے لیے عرب نے کیا کیا؟ اس کے نیچے زیر لگا دی. تو لہٰذا پڑھنا آسان ہو گیا. عن الفحشاء. تو لہٰذا کبھی بھی آپ کے سامنے کوئی اسم آئے گا جہاں پہ سکون ہے، ان کے اوپر بھی سکون ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ان کے نیچے زیر لگا دیں گے. انل، تو اگلے سے اب جڑنا آسان ہو گیا، نون لام سے جڑ گیا. عن الفحشاء یعنی فحاشی سے. اور اسی طرح عن الساعۃ یعنی قیامت کی گھڑی سے. قرآن کریم میں آیات ہیں کہ وہ آپ سے سوال کرتے، یسألونک عن الساعۃ، کہ وہ آپ سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کب آئے گی. تو وہی لفظ یہاں پر ان لگنے سے عن الساعۃ یہ لفظ بن گیا ہے. آگے چلتے ہیں من. تو من کا مطلب میں نے کہا کہ وہ سے ہی ہوا کرتا ہے، لیکن پھر فرق کیا ہے؟ تھوڑا سا فرق ہے ان میں. من نارملی استعمال ہوتا ہے جیسے ہم کہنا ہو کہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک، یا فلاں وقت سے فلاں وقت. یعنی آپ نے کہنا ہو کہ جناب یہ درس ہوگا 7:30 سے 8 بجے تک، تو جو آپ نے سے وہاں پر کہنا ہے وہ من کے ذریعے سے کہنا ہے. یا کسی ایک جگہ سے کسی دوسری جگہ تک کہنا، تو سے کے لیے من عربی میں لفظ جو ہے وہ استعمال ہوگا. اور یہ لفظ شروع میں آنے سے، یہ حرف آنے سے، یہ اصل میں حرف ہے، اگلا جو اسم ہے وہ حالت جر میں چلا جائے گا. یعنی جیسے مکہ سے، تو من اور مکہ تو یہ اصل لفظ ہے. تو جب یہ من مکہ تو کے ساتھ ملے گا تو کیا ہوگا؟ مکہ کو تو کی بجائے کیا بنا دے گا؟ مکہ تی نہیں. آپ کو یاد آیا ہوگا کہ سیم عائشہ کی طرح مکہ بھی جو ہے وہ غیر منصرف ہے، مکہ بھی غیر منصرف ہے. تو عائشہ تھا جیسے ہم نے کیا تھا تو مکہ تا ہی رہے گا. مم مکہ تھا یعنی مکہ تو کی بجائے رفیع حالت سے وہ جری حالت میں آ گیا، لیکن جری حالت میں بھی زیر کو قبول نہیں کرتا. تو مم مکہ تھا. اور دوسری بات یہ ہم نے کی کہ یہاں پہ بھی دیکھیے سکون تھا، اگلی میں میم تھا. اور یہ آپ کو جو عربی زبان کے قاعدے پڑھنے کے ہیں ان میں اصل میں یہ بات آتی ہے کہ نون ساکنہ کے بعد اگر یرمنون، یا را میم لام واو نون، ان میں سے کوئی ایک لیٹر آ جائے تو یہاں پر میم ہے، یعنی یرملون میں سے ایک لیٹر ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں ہم؟ پہلے لیٹر کو اگلے لیٹر سے جوڑ دیتے ہیں. تو مم مکہ تھا، نون پڑھا ہی نہیں جائے گا، یعنی پورا ادغام ہو جائے گا، ادغام کامل اس کو کہا جاتا ہے. تو مم مکہ تھا، مم مکہ تھا، مم مکہ تھا ہم اس کو پڑھیں گے. اس کی اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے ایک اور ایگزامپل میں کیا ہوا کہ نون کے اوپر زبر آ گئی. اب یہاں پر آگے کیونکہ المدینہ تھا تو سکون کی بجائے اب اس کو یہاں پر من المدینہ ہوتا تو ساؤنڈ ہی نہیں بننی تھی. تو عرب نے کیا کیا اپنی سہولت کے لیے؟ یہاں پر کیا کیا ہے کہ من کے ساتھ اگر آگے یہی سکون آ جاتا ہے تو
کیا کرنا ہے، نون کے اوپر زبر لگا کر اس کو جوڑا جا سکتا ہے. تو من المدینہ تھی، تو حالانکہ من تھا تو من اور المدینہ تھی تو جڑنا ہی نہیں تھا. تو جوڑنے کے لیے ایک فریکوینٹ انداز میں، ایک غیر محسوس انداز میں، بڑے اچھے انداز میں پڑھنے کے لیے اس میں یہ چند چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہیں. تو اس کو آپ بس نوٹ کر لیں، آپ کی پریکٹس سے آپ کو یاد ہو جائے گا. تو من المدینہ تھی. اسی طرح قرآن کریم میں سورۃ الاسراء جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر شروع کیسے ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو یہاں پر من المسجدی، تو دیکھیں مسجد الحرام سے، تو منل وہی لگ گیا شروع میں، اور اس نے کیا کیا؟ مسجدی کر دیا، مسجدوں کو مسجدی کر دیا. من المسجد الحرامی، مسجد حرام سے. تو اسی طرح ہم سورۃ الناس وغیرہ میں پڑھتے ہیں، سورۃ الفلق میں کیا پڑھتے ہیں؟ من شر حاسد اذا حسد، من شر النفاثات فی العقد. تو من یعنی سے، شر حاسد حاسد کے شر سے، تو شرری ہو گیا، یعنی من کی وجہ سے حالت جر میں چلا گیا. اور اسی طرح اگلا ہم نواں جو ہے یعنی سیکنڈ لاسٹ حرف جر پڑھتے ہیں. تو یہ ہے الا. الا کا مطلب ہے کی طرف، یعنی جیسے ہم من کی بات کی کہ من ہے سے، مدینہ سے، اب ہم نے جانا ہے مسجد حرام کی طرف، تو ہم کیا کہیں گے؟ من المدینہ تھی، تو وہاں پر الا لگا دیں گے، الی المسجد الحرامی، یعنی مدینہ سے مسجد حرام کی طرف. تو اس طرح سے ہم چھوٹے چھوٹے دیکھیے جملے اور مرکبات بنا سکتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھ کر. تو الا کا مطلب قرآن میں جب بھی آئے گا تو ہمیں فوراً دماغ میں آنا چاہیے کہ یہ کسی چیز سے کسی چیز کی طرف ہے، یا پھر تک، یعنی وقت کے انداز میں اس کو دیکھا جائے تو اگر آپ کہیں کہ 7:30 سے 8 بجے تک، تو جب 8 بجے تک کہنا ہے تو وہاں پر بھی الا کا لفظ ہم استعمال کریں گے. تو ہم مثال دیکھ لیتے ہیں. مدینہ تک آپ نے کہنا ہے کہ مدینہ تک یہ بس جاتی ہے، یہ ٹرین جاتی ہے، یا مدینہ تک میں آپ کے ساتھ چلوں گا، تو وہاں پر یہ کیا کریں گے؟ الا لگائیں گے ساتھ، اور المدینہ تو الا لگانے سے کیا ہو گیا؟ اب غور کریں، پھر ویسے ہی ہوگا کہ الف یہ درمیان میں لکھا رہ جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا. اسے حمزۃ الوصل کہتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں، ہم پہلے یہ چیز پڑھ چکے ہیں. تو الی المدینتی، الی المدینتی. اور دوسرا ایک چینج یہ ہوئی کہ کھڑی زبر جو ہے وہ زبر نارمل والی میں بدل گئی، کیونکہ وہی بات سمپل رول یاد رکھیں عربی زبان میں. یہ کیا کرتا ہے کہ عرب نے کیا کیا کہ اپنی زبان کو آسان اور آسان فہم بنایا ہے، اور قرآن کریم نے خود دعویٰ یہ کیا کیا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے. تو یہ زبان بڑی آسانی والی زبان ہے. تو اس لیے الا یہ کھڑی زبر جو ہے وہ، ورنہ الا المدینہ تھی، اب دیکھیں پڑھنے میں مشکل ہوگا، تو لہٰذا یہ کیا ہو گیا؟ الی المدینہ تھی، مدینہ کی طرف یا مدینہ تک. تو یہ اس معنی میں ہمارے سامنے آیا. کچھ اور مثالیں دیکھ لیتے ہیں، جیسے وہی سورۃ الاسراء کے شروع میں کیا ہے؟ من المسجد الحرامی، کہ اللہ رب العزت وہ پاک ہے ذات جس نے کیا کیا؟ اس نے اسرا یعنی رات کے ایک پہر میں ایک بڑی تھوڑے سے ٹائم میں جو سفر کروایا ہے، کہاں سے کہاں تک؟ من المسجد الحرامی، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک. ٹھیک ہے، تو یہ سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوا ہے، جسے اسرا کہتے ہیں. اور بعض لوگ اصل میں اسی کو معراج بھی سمجھتے ہیں. تو اصل میں معراج کیا ہے؟ وہ زمین سے لے کے آسمان تک کا سفر ہے، اور اسرا اس کا پہلا پہر یعنی پہلا جو پڑاؤ ہے وہ یہ ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، تو اس کو اسرا کہا جاتا ہے. اور آگے پھر مسجد اقصی سے جنت اور یعنی 7ویں آسمان تک کا جو سفر ہے وہ معراج کہلاتا ہے. تو یہ الی المسجد الاقصی یہ یہاں پر آیا. تو اسی طرح سورۃ ہم غاشیہ دیکھتے ہیں، تو اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کیا تم آسمان کی طرف نہیں دیکھتے؟ الی السماء کیف خلقت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت. اور اس طرح اللہ رب العزت نے استعمال کیا. یہاں پر بھی الی الابل افلا ينظرون الی الابل کیف خلقت، کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اونٹوں کو اللہ نے کیسے بنایا ہے؟ تو الی الابل اونٹ کی طرف، الی الابل اونٹوں کی طرف. تو طرف یعنی اس کی طرف، ڈائریکشن کو یہاں پر متعین کرنے کے لیے بھی الا کو استعمال کیا ہے کہ اس کی طرف. اسی طرح آخری جو حرف جر ہمارا آج کا ہے وہ ہے علا. تو علا یہ بھی ہم بڑا عام فہم اور بہت زیادہ یہ استعمال ہونے والا حرف جر ہے. تو علا کا مطلب ہوتا ہے اوپر یا پھر پر، یعنی فلاں چیز پر، یعنی کپ جو ہے وہ میز پر پڑا ہے، قلم کاپی کے اوپر ہے. تو آپ اس طرح کے جو معنی استعمال کرتے ہیں کسی چیز کے اوپر کے لیے، یعنی آن جسے انگلش میں کہتے ہیں،
وہ علا کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم چند مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کہنا چاہتے ہیں کرسی پر، یعنی آپ کرسی پر بیٹھے ہیں، تو آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کس پر بیٹھے ہیں، تو آپ کہیں گے کرسی پر۔ تو عربی میں اگر آپ جواب دینا چاہیں تو کیا کہیں گے؟ وہاں پر یہی کہیں گے، علا لگائیں گے اور ساتھ کرسی، الکرسیو۔ تو لیکن علا کی وجہ سے کرسی میں کیا آ جائے گا؟ جری حالت آ جائے گی، علل کرسی، علل کرسیو کی بجائے کرسی، یعنی کرسی پر۔ آپ نے کہنا ہو کہ میں کرسی پہ بیٹھا ہوں تو کیا کہیں گے؟ علل کرسی۔ آپ کہیں کہ میں بیڈ پہ بیٹھا ہوں تو کیا کہیں گے؟ علی السریری، میں بیڈ کے اوپر بیٹھا ہوں۔ تو لہٰذا آپ لفظوں کو بدلتے جائیں اور علا کے ساتھ استعمال کرتے جائیں، تو آپ اس کی بہت سی ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں قرآن کریم میں۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں پہلے ہی رکوع کے اندر اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ایسے لوگ ہیں جو لوگ کفر کرنے والے ہیں، اللہ کے دین کو ماننے والے نہیں ہیں، تو اللہ فرماتا ہے خاتم اللہ، اللہ نے ختم یعنی مہر لگا دی ہے کیا؟ علی قلوبہم۔ تو یہاں پر دیکھیے قلوبن یا قلوبو کی بجائے قلوبی آیا ہے، کیوں؟ علی اس کے شروع میں کیونکہ لگ گیا ہے، تو علی نے قلوب کو جری حالت میں لے آیا ہے اس کی، اور علی قلوبی یعنی ان کے دل، علی اوپر، قلوبی دل، ہم ان کے یعنی ان کے دلوں کے اوپر کیا ہے؟ ختم اللہ، اللہ کی مہر۔ وعلی سمعہم، اور دیکھیے پھر وعلی کے بعد سمعی یہ آیا، یعنی سم کہتے ہیں سماعت کو، تو اور ان کی سماعتوں کے اوپر بھی اسی طرح سے مہر لگ گئی ہے، ختم اللہ، اللہ کی مہر ہے۔ اور آگے پھر بتایا وعلی ابصارہم غشاوہ، اور علی اوپر، ابصاری یہاں پر بھی دیکھیں، ابصار آنکھوں کی جمع ہے، یعنی بصارتیں ان کے دیکھنا جو ہے، اور ان کی جو آنکھیں ہیں ان کے اوپر کیا ہے؟ غشاوہ، وہاں ان کے اوپر تو پردہ پڑا ہوا ہے، یعنی ختم مہر کن کے اوپر ہے؟ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، لیکن آنکھوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمارے دلوں سے، ہمارے آنکھوں سے اور ہماری سماعتوں سے ان پردوں کو، ان ختموں کو ختم کرے، تاکہ اللہ رب العزت کا یہ دین، یہ جو خوبصورت اور پیارا دین ہے، یہ ہمیں سمجھ آنا شروع ہو۔ تو آج کا یہ مختصر سا درس جو ہے اس کے اندر ہم نے اپنے 10 جو حروف جارہ ان کو مکمل کیا ہے، اور امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کو دوبارہ ریوائز کر سکتے ہیں آپ، کیونکہ یہ یوٹیوب میں ویڈیو انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اس کی مشق جو ہے وہ ایک بھیجی جائے گی اسی ویک کے اندر گروپ کے اندر، اور آپ لوگ کوشش کریں کہ اس مشق کو حل کریں اور رسپانس گروپ میں بھیجیں۔ اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر و مبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔